بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ دیکھیے یہ سجدہ سہو کی دوسری قسط ہے۔ اس سے پہلے ہم نے نماز میں شک کے 3 اسباب اور تینوں کے احکام پیش کر دیے کہ نماز میں کمی ہو جائے یا زیادتی ہو جائے یا شک ہو جائے تو کیا کرنا چاہیے۔ خلاصہ کلام کیا نکلا؟ اگر نماز میں زیادتی ہو جائے یا شک کی صورت میں غالب گمان ہو تو سلام کے بعد سجدہ سہو کرنا ہے، لیکن اگر نماز میں کمی ہو یا شک کی صورت میں تردد والا معاملہ ہو، کوئی فیصلہ نہ کر پا رہا ہو تو سلام سے قبل سجدہ سہو کرے گا۔ یعنی یہ سلام سے قبل اور بعد سجدہ سہو کرنے کی شکلیں پیش کی جا رہی ہیں اور احکام ہم نے پہلے پیش کر دیا۔ اب آئیے سلام سے قبل سجدہ سہو کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ آدمی آخری رکعت کے تشہد میں بیٹھے اتحیات، درود شریف اور دعا پڑھ کر بغیر سلام پھیرے ہوئے تکبیر کہہ کر سہو کے 2 سجدے کرے اور بیٹھ کر بغیر کچھ پڑھے ہوئے سلام پھیر دے۔ عام طور پر ہمارے یہاں کیا رائج ہے؟ سجدہ سہو کرتے ہیں، پھر بیٹھتے ہیں، پہلے اتحیات پڑھ کے سجدہ سہو کرتے ہیں، پھر بیٹھتے ہیں، پھر اس کے بعد یعنی بیٹھے اتحیات پڑھ لیا، پھر اس کے بعد سجدہ سہو کرتے ہیں، پھر اس کے بعد اتحیات، درود شریف اور دعا پڑھتے ہیں۔ یہ غلط ہے، بلکہ پہلے ہی آدمی اتحیات، درود شریف وغیرہ سب پڑھ لے، دعا سے فارغ ہو جائے، سجدہ سہو کرے، پھر بیٹھے اور سیدھے سلام پھیر دے۔ چلیے تو میں نے بتا دیا آپ کو۔ اب آئیے سلام کے بعد سجدہ سہو کا مطلب یہ ہے کہ آدمی نماز کے آخری تشہد میں ہو اور اتحیات، درود شریف اور دعا پڑھ کر دونوں طرف سلام پھیرے۔ ہمارے یہاں ایک طرف سلام پھیرنے والی بات رائج ہے جو کہ خلاف سنت ہے۔ دونوں طرف سلام پھیر دے، پھر تکبیر کہہ کر سجدہ سہو کرے، پھر بیٹھ کر بغیر کچھ پڑھے ہوئے سلام پھیر دے۔ سجدہ سہو کی متعدد شکلیں ذکر کی گئی ہیں۔ ان شکلوں پر متعدد صحیح روایات سلام سے قبل اور سلام کے بعد کی بخاری، مسلم وغیرہ میں آئی ہوئی ہیں، جیسا کہ گزرا۔ انصاف کا تقاضا یہ ہے کہ تمام صحیح روایات پر عمل کیا جائے اور سلام سے قبل یا بعد کی ان حالتوں کا جو احادیث صحیحہ میں وارد ہے لحاظ کیا جائے۔ ایک نماز میں یہاں پر یہ مسئلہ میں نے کیوں پیش کیا ہے؟ اس لیے کہ بعض علماء دونوں طرف سجدہ سہو سلام کے بعد پھیرتے ہیں ہر حالت میں، اور بعض علماء سلام سے پہلے سجدہ سہو پھیرتے، سلام سے قبل سجدہ سہو کر لیتے ہیں۔ انصاف یہ ہے کہ جس حالت میں سنت کے اندر جیسے وارد ہے ویسے کیا جائے۔ یہ الگ بات ہے کہ جائز ہے دونوں، لیکن انصاف یہ ہے اور سنت یہ ہے۔ چلیے ایک نماز میں ایک سے زیادہ سہو کے لیے سہو کے 2 سجدے ہی کافی ہیں۔ اگر ایک سہو قبل السلام سجدہ سہو کا متقاضی ہو اور دوسرا سہو بعد السلام سجدہ سہو کو ثابت کرتا ہو تو ایسی صورت میں قبل السلام کو ترجیح ہوگی، یعنی سلام سے پہلے والی حالت کو ترجیح ہوگی، اور اس طرح ساری صحیح روایات پر عمل ہو جاتا ہے۔ اگر کوئی سہو کی ہر حالت میں سلام سے قبل سجدہ سہو کرے یا ہر حالت میں سلام کے بعد سجدہ سہو کرے تو وہ بہت سی روایات کو چھوڑنے والا، اس پر عمل نہ کرنے والا شمار کیا جائے گا۔ بہت سے لوگ ان احکام میں ناسخ و منسوخ کی بات اور تعویل کرتے ہیں، یہ خلاف سنت ہے، اس کی چندہ ضرورت نہیں ہے۔ ایک عام بات یہ ہے کہ سلام پھیرنے کے بعد سجدہ سہو کا مطلب یہ ہے کہ آدمی دونوں طرف سلام پھیرے، جیسا کہ شریعت میں سلام کا مطلب و تقاضا ہے۔ اور اگر کوئی کہتا ہے کہ ایک طرف سلام پھیر کر سجدہ سہو کرنا ہے تو اس پر ذمہ داری ہے کہ ایسی روایت پیش کرے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک طرف سلام پھیر کر سجدہ سہو کیا ہو۔ اسی طرح جیسا کہ حدیث ذوالیدین میں ہے کہ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تکبیر کہی اور سجدہ سہو کیا، پھر سلام پھیرا۔ اس حدیث اور ان جیسی حدیثوں کا تقاضا یہ ہے کہ سجدہ سہو کے بعد سہو کے بعد فوراً سلام پھیرا جائے، ورنہ کسی بھی صحیح حدیث میں سجدہ سہو کے بعد تحیات اور درود شریف وغیرہ پڑھنے کا کوئی ذکر نہیں ہے، صحیح حدیث میں نہیں ہے۔ لہذا سنت یہ ہے کہ آدمی سجدہ سہو کرنے سے قبل ہی اتحیات، درود شریف اور دعا پڑھ لے، پھر سجدہ سہو سلام سے قبل یا بعد جیسا کہ بتایا گیا کرے، پھر فوراً سلام پھیرے۔ یاد رہے یہاں پر کہ کسی صحیح روایت میں سجدہ سہو کے بعد تشہد پڑھنے کا ذکر نہیں ہے، اور بعض روایات میں سجدہ سہو پڑھنے کا ذکر ہے۔ یہ ضعیف ہے، ناقابل اعتبار ہے، محدثین نے ضعیف ہونے کے سبب رد کر دیا ہے۔
آئیے ان حدیث کو بھی ذکر کر دوں جو ضعیف روایتیں ہیں، جو عمل کے لائق نہیں ہے۔ عمران بن حسین رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں نماز پڑھائی تو آپ نماز میں بھول گئے، لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 سجدے کیے، پھر تشہد پڑھا، پھر سلام پھیرا۔ ابو داؤد ترمذی کے اندر ہے لیکن حدیث ضعیف ہے، ناقابل عمل ہے، اسے علامہ البانی شیخ محمد صبحی نے ضعیف اور شاذ قرار دیا ہے۔ تفصیل کے لیے دیکھیں ضعیف ابی داؤد حدیث نمبر 227، ضعیف ترمذی حدیث نمبر 62، ارواء الغلیل حدیث نمبر 403۔ ایک اور ضعیف حدیث لے لیجئے جو ناقابل اعتبار ہے، مغیرہ بن شعبہ کی حدیث ہے۔ کس کی؟ مغیرہ بن شعبہ کی حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سہو کے 2 سجدوں سے سر اٹھا کر تشہد پڑھا۔ یہ بیہقی کے اندر ہے، حدیث ضعیف ہے، دیکھیے التعلیق علی الروضۃ الندیہ حلاق کی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 331۔ اسی طرح ایک اور ضعیف حدیث ہے جو ابن مسعود سے ابو داؤد میں اور عائشہ سے طبرانی میں ہے، اور دونوں احادیث سخت ضعیف ہیں۔ دیکھیے ضعیف ابی داؤد حدیث نمبر 220، ضعیف الجامع حدیث نمبر 684۔ خلاصہ کیا نکلا؟ یہ احادیث ضعیف ہیں، عمل کے لائق نہیں ہیں، نیز صحیح احادیث کے مخالف ہیں جو بکثرت صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں موجود ہیں، اور ان کتابوں کی صحت پر امت کا اتفاق ہے۔ کیا پتہ چلا؟ سجدہ سہو کرنے کے بعد التحیات درود شریف وغیرہ پڑھنے کی کوئی حدیث صحیح ثابت نہیں ہے، لہٰذا ہر حال میں سجدہ سہو سے پہلے التحیات درود شریف وغیرہ پڑھ لیا جائے گا اور سجدہ سہو کرنے کے بعد سلام پھیرا جائے گا۔ یہ بات ذہن نشین ہے کہ اگر امام سجدہ سہو کرے تو مقتدی بھی ہر حال میں اس کی پیروی کریں گے، خواہ مقتدی کی کوئی رکعت فوت ہو گئی ہو۔ پہلے وہ امام کے ساتھ سجدہ سہو کریں، پھر اپنی باقی رکعت مکمل کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا امام اسی لیے بنایا جاتا ہے کہ اس کی اقتداء کی جائے، رواہ البخاری و مسلم۔ صحابہ کرام بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سجدہ سہو کیا کرتے تھے، رواہ البخاری و مسلم۔ یہ مسئلہ بھی ذہن میں رہے کہ اگر کوئی مقتدی ہے اور سہون اس سے غلطی ہو جائے اور وہ غلطی واجب یا رکن میں ہوئی ہو یا نماز میں کمی ہو جائے تو مقتدی امام کے سلام پھیرنے کے بعد اس کمی کو ختم کرے، پھر سجدہ سہو کرے، خواہ امام کو سجدہ سہو کرنے کی ضرورت نہ پیش آئی ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر سہو کے لیے 2 سجدے ہیں، صحیح ابی داؤد اور ابن ماجہ۔ مثال کے طور پر ایک آدمی مقتدی ہے، امام اپنے ارکان و واجبات ادا کر رہا ہے، مقتدی سے غفلت میں رکوع رہ گیا، امام رکوع میں گیا، پھر رکوع سے اٹھا، لیکن مقتدی کو معلوم نہ ہو سکا کہ امام رکوع میں گیا، تو امام کے سلام پھیرنے کے بعد وہ رکعت مکمل کر کے سجدہ سہو کرے گا، اور اس طرح قیاس کر لیں۔ یہ بھی واضح ہے کہ سجدہ سہو میں کوئی خاص دعا اور ذکر وارد نہیں، بلکہ نماز کے سجدوں کی دعا پڑھی جائے گی۔ اللہ ہم سب کو ہر حال میں اتباع سنت کی توفیق بخشے، آمین یا رب العالمین۔ اللہم صلی علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔